ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درس نمبر 111 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 164۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ معبود حقیقی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر اس پر 8 دلائل دیے۔ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی پانی، فأحیا به الارض بعد موتها، اور پھر زندہ فرمایا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے گردش کرنے میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں، بین السماء والارض، جو آسمان و زمین کے درمیان قابو کیے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جو موضوع ہے یا دعویٰ ہے وہ توحید ہے، اور پہلے بھی اس کو بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور پھر اس کو دوبارہ یہاں پر دہرایا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر 5 دلائل عقلیہ دیے تھے، اور یہاں پر 8 دلائل اس پر دیے گئے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ حقیقی معبود وہی ذات پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسا نظریہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہی وہی عقیدہ ہے جس پر اسلام کا اخلاقی اور اجتماعی نظام قائم ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو سایہ دار درخت سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی اس پاکیزہ درخت کے ساتھ مثال بیان فرمائی ہے، جس کی جڑیں آسمان میں اور جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی عقیدہ توحید ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جس کی جڑیں دور تک زمین میں گئی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں عقل و شعور کے آسمان پر دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس عقیدے کی قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے عطا کرے۔ تو دیکھیں اب ہم چھوٹے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ آنکھ کیا ہوتی ہے،
ہاتھ کیا ہوتے ہیں، کان کیا ہوتے ہیں، زبان کیا ہوتی ہے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بغیر مانگے دی ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے موحد تھے، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ تو بہر طور اللہ رب العزت نے یہاں پر عقیدہ توحید کو بیان فرمایا اور پھر ساتھ ہی دلائل بھی دیے اس پر۔ 8 دلائل اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور وحدانیت پر قائم فرمائے۔ پہلی دلیل کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے واضح دلائل اور نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آسمانوں کا نظام بنایا۔ اس کے متعلق دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 15، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان کیسے بنائے ہیں، یعنی بغیر ستونوں کے اس قدر جامع اور مضبوط نظام کہ نہ تو آسمان میں کوئی شگاف اور دراڑ ہے اور نہ ایک آسمان دوسرے آسمان پر گرتا ہے، بلکہ روز اول سے لے کر آج تک ایک ہی حالت میں قائم ہے، اور جب تک اللہ تعالی چاہیں گے اسی حالت پر برقرار رہیں گے۔ دوسری دلیل زمین سے متعلق فرمایا کہ زمین کا مادہ تو ایک ہے، لیکن کہیں پر زمین بنجر و ویران اور کہیں پر نمکین و شور ہے، کسی چیز کو نہیں اگاتی، اور کہیں پر سرسبز و شاداب ہے۔ کسی علاقے کی زمین میں یہ خاصیت ہے کہ وہ طرح طرح کے پھل، میوجات، پھول اور ترکاریاں اگاتی ہے۔ اسی طرح کہیں زمین سے معدنیات کے ذخائر نکلتے ہیں۔ یہ تمام کرشمے زمین کے ذاتی نہیں، بلکہ خالق کائنات نے اپنی قدرت سے اس زمین میں یہ مختلف صفات رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ اسے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 33، فرمایا کہ اور لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین میں ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا۔ گویا زمین بزبان حال کہہ رہی ہے کہ میرا بھی کوئی خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تیسری دلیل توحید باری تعالیٰ کی وہ دن اور رات کا نظام ہے کہ دن اور رات کا نظام بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہے۔ اچانک رات کے سیاہ پردے سے صبح نمودار ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے تمام عالم بقع نور بن جاتا ہے، پھر یکایک شام کے سائے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ہر طرف سکوت چھا جاتا ہے، پھر ہر چیز پر رات کے اندھیرے کی سیاہ چادر یوں حاوی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ کبھی دن لمبے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں شامل کرتا ہے۔ یعنی یہ تمام نظام ایک زبردست ذات کے حکم اور اختیار سے چل رہا ہے، ورنہ اگر دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، یا رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا، تو تمام نظام حیات برباد ہو کر رہ جاتا۔ توحید باری تعالیٰ کی چوتھی دلیل سمندری نظام سے متعلق فرمایا کہ سمندری جہاز اور کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی دلیل ہیں۔ لوہے کا ایک ٹکڑا بھی 1 سیکنڈ کے لیے پانی پر نہیں ٹھہر سکتا، لیکن بحری جہاز اور کشتیاں 1000 منوں ٹنوں لوہے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے بھاری وزن کے باوجود نہیں ڈوبتے اور ان پر سامان لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر اس عظیم مظاہر قدرت کی طرف توجہ ان الفاظ میں دلاتے ہیں سورۃ لقمان آیت نمبر 31، فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے حکم سے، اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے، یعنی زبردست نظام کو چلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔
توحید باری تعالیٰ کی پانچویں دلیل فرمایا بارش کو دیکھ لیا جائے کہ آسمان سے پانی کا برسنا اور اس سے زمین کا سرسبز و شاداب ہونا بھی اللہ کی قدرت اور رحمت کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتے ہیں، سورۃ حج آیت نمبر 63، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یعنی آسمان سے بارش کو قطروں کی صورت میں برسانے اور زمین میں محفوظ کرنے والی ایک زبردست ذات ہے۔ اگر قطروں کی بجائے آسمان سے پانی سیلاب کی شکل میں برسنے لگے تو تمام انسان اور جاندار مر جائیں۔ اسی طرح اگر زمین میں پانی محفوظ نہ ہو تو زمین زرخیز نہ ہو سکے۔ توحید باری تعالیٰ کی چھٹی دلیل کہ مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کر کے انہیں دنیا میں پھیلا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے واضح دلائل میں سے ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ نور آیت نمبر 45، فرمایا اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی ان میں سے 2 پاؤں پر چلتا ہے اور کوئی ان میں سے 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر 7ویں دلیل ہواؤں کے نظام کو بیان فرمایا کہ ہواؤں کا چلنا بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 57، فرمایا اور اللہ ہی ہے جو خوشخبری سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی ہواؤں کا گرم اور سرد ہونا اور ان کا کبھی ایک طرف سے اور کبھی دوسری طرف سے چلنا، اسی طرح ہواؤں کا کبھی آندھی کی صورت میں آنا اور کبھی خوشگوار انداز میں چلنا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل ہیں۔ 8ویں دلیل بادلوں کے نظام کو بیان فرمایا کہ بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہونا بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ روم آیت نمبر 48، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، یعنی بادلوں میں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے مگر کوئی ان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسا سکتا، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں ان سے پانی نکال کر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اور کبھی بادلوں سے اولے برساتے ہیں، بسا اوقات ان سے برف کے پہاڑ وجود میں آتے ہیں اور ان کے پگھلنے سے دریاؤں کا نظام چلتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کامل قدرت پر دلیل ہیں اور دلالت پیش کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں توحید کو بیان فرمایا اور توحید پر اللہ رب العزت نے اپنے دلائل بھی ساتھ ہی ارشاد فرمائے کہ انسان اگر عقل سے کام لے اور تھوڑا سا اس پر انسان اگر سوچ لے تو اپنے پروردگار کو وہ پہچان سکتا ہے، آسانی سے وہ اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مختلف انداز سے پھیر کر بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان سمجھیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ وہ لوگ دنیا کے اندر بھی سرخ روح ہوں اور آخرت کے اندر بھی نجات کو حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی غور سے ان کو دیکھ لیا جائے زمین و آسمان کی تخلیق کو، اور فرمایا واختلاف اللیل، اور دن رات کے تغیر میں بھی قدرت الہی کے واضح نشانات موجود ہیں، اور فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، دریا اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز، بما ينفع الناس، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور جس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ انسان اور جانوروں کے لیے خوراک کی پیداوار کا انحصار چونکہ پانی پر ہے، اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو، تو آسمان سے نزول پانی کے نزول سے مراد بارش ہے،
ہے تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ بھی اللہ رب العزت کی واضح نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنے جانور پیدا فرمائے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کا جانوروں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، خصوصاً وہ مویشی جن کا گوشت، دودھ، کھال اور ہڈیاں لوگ استعمال کرتے ہیں اور انہیں انسانی معیشت میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان تسخیر شدہ بادل بھی یہ بھی نشانیوں میں سے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانات ہیں۔ بادلوں کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، جس رخ پر چاہے انہیں موڑ دیتا ہے، جہاں اس کی مشیت ہوتی ہے ان سے بارش برسا دیتا ہے، جس سے فصلوں میں بہار آ جاتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، مگر جب انہیں بادلوں سے وافر پانی بہا دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں اور تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر فرمایا کہ عقل والوں کے لیے قدرت باری تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان مظاہر قدرت پر غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی معرفت اور اس کی توحید پر ایمان لایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح المعانی جلد 2 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا لیکن اس میں غور نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کر کے اور پھر اس کے ساتھ دلائل بھی بیان فرمائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا ہو اس میں توحید ذات کا بیان ہے، الرحمن الرحیم اس میں توحید صفات کا، اور ان فی خلق السماوات اس میں توحید افعال کا ذکر ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، بقا اور نشو و نما اور تمہارے راحت و آرام کا دار و مدار ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ اور معبود بننے کا حقدار ہو؟ اس طرح شرک کی تمام قسموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔